شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ مبتدا اور خبر کے بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی اور گفتگو پہنچی ہے خبر کے اوپر۔ والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدا فائدۃ۔ کل کی بحث میں ایک نقطہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ مبتدا کی جو ہے وہ تعریف میں دو چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں کہ مبتدا ایک تو مسند الیہ واقع ہوتی ہے اور دوسری کیا ہے جی عوامل لفظیہ سے خالی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نحوی یہ ذکر کرتے ہیں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ مسند بھی کیا ہے مبتدا واقع ہوتی ہے اور اس کو ملحق کیا جاتا ہے مبتدا کے ساتھ، یعنی اس کو مبتدا کے حکم میں رکھتے ہیں، اسے مبتدا نہیں کہتے فرض کریں، بہرحال اسے بھی مبتدا کہا جاتا ہے۔ تو ہم پھر تعریف میں یوں تبدیلی کریں گے کہ تعریف کے اندر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مبتدا وہ ہوتی ہے کہ جو مسند الیہ واقع ہو، ہم مطلق کہیں گے مبتدا وہ ہے کہ جو اسناد کے لیے ہو، چاہے یہ مسند واقع ہو یا مسند الیہ واقع ہو اور عوامل لفظیہ سے کیا ہو جی خالی ہو۔ اب یہ جو مسند واقع ہوتی ہے نا، اس کے اندر کہتے ہیں کہ وصف، کوئی بھی وصف اگر وہ حمزہ استفہام یا نفی کے اوپر کیا ہے اعتماد کر کے ہے، یعنی اس وصف سے پہلے کیا ہو حمزہ استفہام یا نفی ہو، تو وہ وصف کیا واقع ہوتا ہے مبتدا واقع ہوتا ہے، اور چونکہ وصف کا فاعل ہوتا ہے تو فاعل جو ہے وہ اس کی خبر کی جگہ پہ آ جاتا ہے، اس کو الگ سے خبر کی ضرورت پھر نہیں پڑتی۔ اور اس کی مثالیں مختلف ہو سکتی ہیں، مثلا اضارب الزیدان آپ کہہ سکتے ہیں، اضارب مضروب کہہ سکتے ہیں، اب مضروب زیدون، ٹھیک ہے، تو مضروب وصف ہے، اس میں فاعل اس میں مفعول آپ کہیں گے اور اس کا جو نائب فاعل ہے یہ کیا واقع ہو جائے گا زیدون، جو صد مصدل کیا ہو جائے گا خبر ہو جائے گا۔ تو لہذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہم مبتدا میں یہ کہیں گے کہ جس میں اسناد پایا جاتا ہو، چاہے مسند ہو یا مسند الیہ، اور عوامل لفظیہ سے کیا ہو خالی ہو۔ اور پھر مسند میں ہم یہ آ کے بیان کریں گے کہ وصف کیا ہے، اگر نفی محض یا استفہام کے اوپر اعتماد کر کے ہے تو وہ مبتدا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، خبر کی تعریف، الخبر و المسند، خبر کیا ہوتی ہے مسند ہوتی ہے، یعنی خبر مسند الیہ کبھی واقعہ نہیں ہو سکتی، خبر مسند ہوتی ہے۔ کون سی مسند؟ الذی تتم بہ مع المبتدا فائدۃ، کہ وہ مسند کہ جس کے ساتھ تتم بہ، کہ اس مسند کو لے کر آئیں، کس کے ساتھ لے کر آئیں؟ مع المبتدا، مبتدا کے ساتھ، یعنی آپ ایسا مسند ڈھونڈیں کہ جس مسند کو اگر آپ مبتدا کے ساتھ رکھیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ مبتدا آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے تبھی آپ مبتدا کے ساتھ رکھیں گے۔ تو جس مسند کو اگر مبتدا کے ساتھ رکھیں تو پھر کیا ہو جاتا ہو تتم بہ، اس مسند سے کیا ہو جاتا ہو فائدہ تمام ہو جاتا ہو۔ نحو میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے، فائدہ تام ہے، فائدہ تام نہیں ہے، اس مراد کیا ہوتی ہے ہماری کہ معنی اور مفہوم کیا ہے مکمل ہے، یعنی وہ ناقص نہیں ہے، مطلب اس کا کیا ہے مکمل ہے، تام ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اس تعریف کے اندر ضروری ہے کہ ایک ہمارے پاس مسند ہو اور ادھر سے مبتدا بھی ہمارے ساتھ کیا ہو مشخص ہو، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ مبتدا کے ساتھ جب بھی آپ کسی مسند کو جوڑیں گے تو وہ مسند جیسے اس کے ساتھ جڑتا جائے گا تو اس سے فائدہ تمام ہو جائے گا، تو اس مبتدا کو کیا کہہ دیں گے جی؟ نہیں معذرت، اس مسند کو کیا کہہ دیں گے؟ خبر کہہ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فخرج بقولی المسند، پس میرا جو قول ہے المسند، میں نے کہا کہ مسند ہونا چاہیے تو اسے آپ خبر کہیں گے، میرے اس قول سے خارج ہو گیا الفاعل فی نحو اقائم الزیدان۔ اقائم الزیدان کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ حمزہ استفہام قائم مبتدا، وصف مبتدا واقع ہو رہا ہے، الزیدان اس کو خبر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کیونکہ یہ مسند الیہ واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، قائم مسند ہے، یعنی قیام کا اسناد ہم نے کیا ہے زیدان کی طرف، تو زیدان مسند الیہ واقع ہو رہا ہے، جب مسند الیہ واقع ہو رہا ہے تو یہ خبر واقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے خبر کی تعریف میں کیا کہا کہ المسند، کہ خبر کیا واقع ہوتی ہے مسند،
کہ خبر کو اسناد دیا جاتا ہے، نہ کہ خبر کی طرف کیا دیا جاتا ہے، اسناد دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. فَإِنَّهُ یہ جو فاعل ہے زیدان ہے، وَإِن تمت بہی مال مبتدا فائدۃ، اس زیدان کو آپ نے قائم جو مبتدا اس کے ساتھ جوڑ کے رکھا تو تمت بہی مال مبتدا، جیسے ہی یہ مبتدا کے ساتھ آیا تو فائدہ تو تمام ہو گیا. فائدہ کیا مطلب معنی مکمل ہو گیا آپ کا. لَكِنَّهُ مُسْنَدٌ الیہ، لیکن مجبوری کیا ہے کہ زیدان کو ہم مسند نہیں کہہ سکتے، یہ مسند الیہ ہے، اس کی طرف اسناد کر رہے ہیں قیام کا. لا مسند، یہ مسند نہیں ہے. تو لہذا جو ہے وہ اس زیدان کو خبر نہیں کہا جاتا ہے. اس کا نام کیا رکھا گیا ہے، نحویوں نے کیا رکھا ہے، یہ جی خبر کی جگہ پہ ہے، یوں اسے کہہ دیتے ہیں، قائم مقام خبر کہہ دیتے ہیں، صد مصد الخبر کہہ دیتے ہیں، یا اسے کیا کہتے ہیں کہ یغنی عن الخبر، کہ یہ فاعل ایسا ہے کہ جو خبر سے آپ کو کیا کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے. اچھا، وَبِقَوْلِ مع المبتدا، مسند کے بعد ہم نے کیا کہا کہ اس مسند کے ذریعے فائدہ تام ہو، لیکن وہ فائدہ مع المبتدا، مبتدا کے ساتھ آئے. تو مبتدا کی قید لگانے سے یہ جو مثال ہے قام زید، نحو قام فی قولک قام زید، یہ مثال کیا ہو جاتی ہے، خارج ہو جاتی ہے. قام زید کی ترکیب میں آپ اگر کریں تو قام فعل ہے، زید کیا ہے، اس کا فاعل ہے. اور اسناد کے اعتبار سے اگر آپ بات کریں تو قام کیا ہے، مسند واقعہ ہو رہا ہے، اور زید کیا واقعہ ہو رہا ہے، مسند الیہ واقعہ ہو رہا ہے. زید کی طرف آپ قیام کی نسبت دے رہے ہیں. تو قام ہے تو مسند، اور یہ مسند آپ نے زید کے ساتھ رکھا تو معنی بھی پورا ہو گیا، لیکن زید جو ہے وہ یہاں پہ مبتدا واقعہ نہیں ہو رہا. تو لہٰذا اسی وجہ سے قام کو یہاں پہ کیا ہے، ہم خبر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، خبر کیوں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خبر اسے کہتے ہیں کہ جو مبتدا کے ساتھ آئے. تو قام یہاں پہ مبتدا کے ساتھ نہیں آیا، زید کے ساتھ آیا. ٹھیک ہے، زید مبتدا کے ساتھ، مبتدا ہے ہی نہیں یہاں پہ قام. نہیں قام زید میں مسند کون ہے، قام زید میں مسند کون ہے، قام ہے. تو قام کی بات ہی ہوگی نا. یعنی آپ نے کہا کہ خبر کسے کہتے ہیں، مسند کو کہتے ہیں، تو قام آپ کو ہم نے مسند دکھا دیا، دیکھو یہ مسند ہے. پھر ابن افشام کیا کہتے ہیں، نہیں ہر مسند کو نہیں کہتے، اس مسند کو کہتے ہیں جو مبتدا کے ساتھ مل کے کیا ہے، فائدہ تام کرے. تو یہ مسند تو ہے لیکن یہ مبتدا کے ساتھ نہیں آیا ہوا، کیونکہ زید جو ہے مبتدا تو نہیں ہے، زید تو کیا ہے، فاعل ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مسند مبتدا کے ساتھ جو آتا ہے وہ والا خبر ہوتا ہے. یہ مسند مبتدا کے ساتھ نہیں آیا، فاعل کے ساتھ آیا ہے. تو لہٰذا اس کا فائدہ کیا نام ہے، اس کو آپ خبر نہیں کہیں گے، یعنی کاموں کو آپ کیا خبر نہیں کہیں گے. وہ حکم المبتدا والخبر رفع، مبتدا اور خبر دونوں کو حکم کیا ہے کہ دونوں کیا ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں. اچھا جی، اگلی بحث، وَيَقَعُ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً إِنْ عَمَّ أَوْ خَصَّ. ٹھیک ہے، نکرہ کی دو قسمیں، نکرہ عمومی ہوتا ہے یا نکرہ کیا ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے. یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ تین چیزیں آ گئیں، ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ خاص، ایک ہوتا ہے نکرہ عام. یہ تین چیزیں کیا مبتدا واقع ہو سکتی ہیں. چوتھی بات کی ایسا نکرہ کہ جو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ عمومی ہے یا کوئی خاص کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، وہ والا کیا ہے، مبتدا واقع نہیں ہو سکتا. وہ کیوں نہیں مبتدا واقع ہو سکتا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آیا عموم اس سے مراد ہے یا خاص اس سے مراد ہے تو وہ مجہول محض ہوتا ہے. اور جو چیز مجہول محض ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا خبریں دینی آپ کو. ٹھیک ہے، کیونکہ مبتدا کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہوتے ہیں نا. تو جو چیز مجہول محض ہے اس کے بارے میں آپ کیا خبر دیتے ہیں، تو یہ چیز کیا واضح نہیں ہوتی. کمرے میں درس اوپر. اچھا، شرط سے آ جائیں، شرط سے عبارت ہم شروع کرتے ہیں کہ الاصل فی المبتدا ان یکون معرفۃ. مبتدا میں اصل ہمارے پاس قانون کیا ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے جی، معرفہ ہونی چاہیے. مبتدا کیا ہو جی، معرفہ ہو، یہ اصل قانون آ گیا. لا نکرۃ، مبتدا نکرہ واقعہ نہیں ہو سکتی. لأن نکرۃ مجہولۃ غالباً، کیونکہ نکرہ کیا ہوتا ہے، عام طور پہ مجہول ہوتا ہے. یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی خاص افراد مراد ہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ عموم مراد ہے. والحکم علی المجہول لا یفید، اور اگر آپ مجہول کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو یہ اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی اگلے بندے کو اس سے بات سمجھ نہیں آتی. مجہول کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے. وَيَجُوزُ، اور یہ جائز ہوتا ہے کہ ان یکون نکرۃ، یعنی ان یکون المبتدا نکرۃ، کہ مبتدا نکرہ ہو. کب، ان کانا،
یعنی ان کانا عامن، کہ اگر وہ نکرہ کیا ہو عام ہو، او خاصن یا نکرہ کیا ہو خاص ہو، عام خاص یہ واضح ہو جائے گا۔ فالاول بلکہ یہ جو نکرہ عام ہے اس کی کیا مثال ہے، کا قول کا ما رجل فی الدار، ٹھیک ہے، رجل کیا نکرہ ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے ترکیب میں، رجل مبتدا فی الدار جار مجرور، اس کی کیا ہے خبر واقع ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ رجل عام کیسے ہو گیا، کہتے ہیں کہ جب آپ نے اس کے اوپر نفی لگا دی نا، ما رجل کوئی مرد نہیں ہے، تو یہ عمومی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ نکرہ جو نفی کے بعد واقع ہوتا ہے وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، النکرۃ فی سیاق النفی تفید العموم، یہ قانون ہے۔ یعنی نفی کیسے ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ نفی تب ہوتی ہے کہ جب آپ سب کی نفی کریں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، کیا مطلب پھر پوری دنیا کے مردوں کی نفی کریں آپ، تب عموم ہوگی، جی نہیں افراد کی نفی کریں گے، ہاں جنس کی نفی سے افراد کی نفی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ اگر جو نکرہ ہے وہ استفہام کے بعد آ جائے، ٹھیک ہے جی، تو استفہام کے بعد نکرہ ہے یا نفی کے بعد ہے تو وہ نکرہ کیا کہلاتا ہے، عموم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کی آیت استفہام والی دے رہے ہیں، الہ مع اللہ کی ترکیب کیسے ہوگی، حمزہ استفہام، الہ کیا ہے مبتدا، تو الہ کیا ہے، یہ نکرہ ہے، اللہ کیا ہے، نکرہ نہیں، اللہ معرفہ ہے، الہ کیا ہے، معبود، کوئی بھی معبود، یعنی الہ مع اللہ ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، تو یہاں الہ کیا ہے، حمزہ استفہام کے بعد ہے، تو الہ سے مراد کیا ہے، عمومی ہے، یعنی کوئی بھی معبود، جب وہ پوچھ رہے سوال کر رہے ہیں تو سوال میں اس کی مراد کیا ہے، کوئی بھی معبود ہو، کوئی خاص معبود کی بات ہی نہیں کی اس نے۔ تو لہٰذا وہ نکرہ جو نفی کے بعد یا استفہام کے بعد آتا ہے وہ مبتدا واقعہ ہو سکتا ہے، اور وہ نکرہ جو نفی یا استفہام کے بغیر ہے تو وہ واقعہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں یہ خبر میں بھی اس کی کہتے ہیں کہ خبر ایک میں جار مجرور ہے، ایک میں معلّہ ہے، کیا خبر ہے، ظرف ہے، یعنی ایک میں خبر ظرف ہے، ایک میں جار مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی رجل عالم، ٹھیک ہے جی، یہ مثال مبتدا خبر کی ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، آپ اس کو مبتدا خبر نہیں کہہ سکتے، آپ کہیں گے یہ جی مبتدا خبر کی مثال نہیں بن سکتی، کیونکہ رجل نکرہ ہے اور نکرہ کیا ہے، مبتدا واقعہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یوں مثال ہو کہ ما رجل، ٹھیک ہے، ما رجل اگر ہو، ما رجل عالم، کوئی بندہ بھی کیا عالم نہیں ہے، تو یہ کیا ٹھیک ہو جائے گی، ہاں یہ نفی کے سیاق میں آ جائے گا۔ تو ان دونوں نکرہ میں کیا فرق ہے کہ یہ والا نکرہ کیا ہے، عموم ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ نکرہ کیا ہے، عموم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکرہ جو عموم ہوتا ہے وہ مبتدا واقعہ ہو سکتا ہے، جو نکرہ عموم نہیں ہوتا وہ نہیں ہے، یعنی اس کا پھر قانون یہی دیتے ہیں کہ وہ نکرہ جو نفی کے بعد ہے یا کیا ہے، استفہام کے بعد ہے، نکرہ نفی کے سیاق میں واقعہ ہو یا دوسری تعبیر کیا ہے، استفہام کے سیاق میں واقع ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، وہ مبتدا واقع ہو سکتے ہیں۔ اس کی ترکیب کیا ہوگی، موصوف صفت، یہ آپ پڑھیں گے، یعنی یہ مرکب ناقص ہے۔ فالمبتدأ فیہما عام، ان دونوں مثالوں میں مبتدا عام ہے، عام کیوں ہے جی، لوقوعہ فی سیاق النفی والاستفہام، کیونکہ یہ جو مبتدا ہے، یہ جو نکرہ ہے، یہ واقع ہو رہا ہے نفی اور استفہام کے سیاق میں، ٹھیک ہے جی، سیاق یعنی پہلے اس کے نفی ہے اور پہلے کا استفہام ہے۔ تو بس یہاں سے ہمیں ایک قانون ملا کہ نکرہ عام کب ہوتا ہے کہ اذا کان النکرۃ فی سیاق النفی او الاستفہام، کہ جب نکرہ استفہام یا نفی کے سیاق میں واقع ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے، عام کہا جاتا ہے۔ والثانی ثانی، یعنی جب نکرہ خاص ہو، خاص نکرہ کب بنتا ہے، جب آپ اس کی صفت لے کر آ جائیں، یعنی رجل عالم، اگر اس کے بعد کہیں نا رجل عالم فی الدار، ٹھیک ہے، تو یہ مثال کیا درست بن جائے گی، لیکن اب اس میں فقط رجل مبتدا نہیں بنے گا بلکہ رجل عالم دونوں مل کے کیا بنیں گے، مبتدا بنیں گے، موصوف صفت، یعنی رجل جو موصوف ہے یہ والا کیا بن رہا ہے، مبتدا بن رہا ہے، یعنی اس کی صفت کو ساتھ رکھیں گے تو اس سے کیا کہتے ہیں، خاص کہتے ہیں۔ خاص کیوں، کیونکہ اس کا دائرہ کیا ہو گیا، تنگ ہو گیا ابھی، ہاں نکرہ کی صفت لے کر آنے سے نکرہ کا دائرہ کیا ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے نا۔ اب پوری دنیا کے مرد مراد نہیں ہے، ایک آپ کو تھوڑا پتہ چل گیا خاص ہونے کا، معرفہ پھر بھی نہیں بنا ہے تو نکری۔ قرآن مجید کی کیا مثال ہے کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك،
تو یہاں پہ مبتدا کیا واقع ہو رہی ہے؟ عبد مؤمن، ٹھیک ہے، لام ابتدائیہ و حسب ما سبق، عبد موصوف مؤمن صفت، یہ موصوف صفت مبتدا واقع ہو جائیں گی، اور خیر کیا ہے اس کی خبر ہو جائے گی، مم مشرک جار مجرور اسی خیر کے متعلق ہو جائیں گے۔ تو عبد یہاں پہ جو نکرہ ہے وہ کیوں مبتدا واقع ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ کیا موصوف واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری مثال وقول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث ہے، خمس صلوات کتبہن اللہ فی الیوم واللیلۃ، کہ 5 نمازیں جن کو اللہ نے کیا ہے دن اور رات میں کیا ہے واجب کیا ہے، لکھا ہے۔ خمس صلوات مضاف مضاف الیہ ہے، خمس مضاف، صلوات کیا مضاف الیہ، تو یہ صلوات کیا ہے جو ہے یہ خود معرفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو تو نکرہ پھر وہ کیا بنتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو خمس کیا ہے؟ نکرہ ہے یہاں پہ، تو نکرہ یہاں پہ کیا ہے؟ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ ترکیب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں خمس مضاف جو کہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، صلوات کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ تو خمس جو آپ نے مبتدا کہا ہے اور کتبہن اللہ فی الیوم واللیلہ، اس کو آپ نے کیا کہا ہے؟ خبر کہا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کیونکہ مضاف ہونے کے بعد نکرہ کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے۔ فل مبتدا فیہما خاص، ان دونوں مثالوں میں کیا ہے؟ مبتدا خاص ہے۔ لکون یہ موصوفاً فی الآیت ہے، کیونکہ آیت میں دیکھیں والعبد مؤمن، تو وہاں پہ نکرہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ موصوف واقع ہو رہا ہے۔ بس کیا قانون سامنے آیا کہ جو نکرہ موصوف واقع ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، وہ مضافاً فی الحدیث، اور حدیث میں اگر دیکھیں تو یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے۔ تو موصوف اور مضاف والا جو نکرہ ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، وہ مبتدا واقعہ ہو سکتا ہے۔ وقد ذکر بعض النحات، بعض نحویوں نے ذکر کیا ہے لتسویغ الابتداء بالنکرۃ، تسویغ جائز، کہ نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کی بعض نحویوں نے کیا صورن، بہت ساری صورتیں ذکر کی ہیں۔ وانہاها بعض المتاخرین، اور بعض جو متاخرین بعد میں آئے ہیں انہوں نے اسے پہنچا دیا ہے الی نیف و ثلاثین موضعا، تقریباً کیا ہے 30 سے اوپر 10 کر لیں، نیف یعنی تقریباً 10 کی جو تعداد ہوتی ہے اسے نیف کہتے ہیں، یعنی تقریباً 40 تک کے کیا ہے مقامات شمار کیے ہیں، کہ 40 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں نکرہ کیا ہے جی مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ وذکر بعض، اور بعض نحویوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہا کلھا، یہ جو انہوں نے 40 بنا لی ہے نا، 30 سے 10 اوپر کر لیے، یہ کلھا ترجع، یہ تمام کے تمام پلٹتے ہیں کس کی طرف؟ للخصوص والعموم، یعنی تمام 40 میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کبھی نکرہ خاص تھا تو مبتدا واقع ہو گیا، کبھی نکرہ عام تھا تو کیا ہو گیا؟ مبتدا واقع ہو گیا۔ فلیتامل ذالک، فلیتامل ذالک، یعنی پاس اس چیز میں کیا دقت کی جانی چاہیے، سمجھنا چاہنی چاہیے کہ یہ جو 40 انہوں نے بنا دی ہیں چیزیں یہ کہاں سے بنائی ہیں۔ تو یہ ایسے معلوماتی طور پر مصنف نے دے دیا، اس میں کیا ہے تحقیق اپنی پیش نہیں کی۔ اسی مبتدا خبر کے اگر متن میں آ جائیں، یہ اوپر ہے، یہ آسان سے، وَيَقَعُ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً إِنْ عَمَّ أَوْ خَصَّ، مبتدا نکرہ واقع ہو سکتا ہے اگر عام ہو یا خاص ہو۔ ما رجل فی الدار میں یہ عام کی مثال ہے، الہ مع اللہ یہ بھی عام کی دونوں مثال ہیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور وہ خمس صلوات کا تبنہ، یہ کیا ہے خاص کی کیا مثال ہے، ایک میں خاص موصوف کے ذریعے سے اور ایک میں خاص اضافہ کے ذریعے سے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔